السلام علیکم ناظرین اکرام، فریڈم نیوز کے خصوصی ایپیسوڈ کے ساتھ شکیل الدین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔ گو کہ ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں بہت کچھ پڑھا، بہت کچھ سنا، لیکن خوشی اور مسرت اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم ان لوگوں سے ملتے ہیں اور ان لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھا ہو یا ان سے ملاقات کی ہو۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں زلیخا زار صاحبہ۔ زلیخا زار صاحبہ کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے کہ جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو قریب سے دیکھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی جدوجہد آزادی کو نزدیک سے دیکھ کر یہ اندازہ لگایا کہ پاکستان بالکل اور بہت جلد بننے والا ہے۔ زلیخا زار صاحبہ نیشنل انسٹیٹیوٹ لیبر ایڈمنسٹریشن کی سابق ڈائریکٹر جنرل ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے اور قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں جانیں گے۔ زلیخا زار صاحبہ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ لوگوں کا تشریف لانے کا، اور مجھے خوشی ہے کہ ہم لوگ ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، میں سمجھتی ہوں ہر پاکستانی کے لیے اور انٹرنیشنلی بھی، اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو گروئنگ ہماری جو جنریشن ہے ان کو جو ہمارے قائد تھے ان کے متعلق جتنا ہو سکے ہمیں بتانا چاہیے۔ جی ہاں بالکل ناظرین اکرام، ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے اور بہت کچھ ڈاکیومنٹریز میں دیکھا ہے، لیکن آج ہم محترمہ زلیخا زار صاحبہ سے اس حوالے سے بات کریں گے کہ انہوں نے قائد اعظم کو، ان کی بہن فاطمہ جناح کو دیکھا، کس طریقے سے فاطمہ جناح اور بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر زلیخا زار صاحبہ کے خاندان نے کام کیا تحریک پاکستان کے لیے۔ زلیخا زار صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ جب تحریک آزادی شروع ہوئی تو اس وقت تو ظاہر آپ بہت چھوٹی تھیں، قائد اعظم کا تحریک پاکستان کے لیے کیا کردار ہے؟ پاکستان بنا ہی قائد اعظم کی وجہ سے، بے شک، ورنہ آپ کو تو پتہ ہے کہ انڈینز تو کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ایک الگ سیپریٹ اسٹیٹ جو ہے وہ مسلمس کے لیے بنائی جائے، کیونکہ ان لوگوں کو اس وقت سخت اپوزیشن تھا اس چیز کے لیے، اور میرے خیال میں اگر ہمارے قائد اعظم نہیں ہوتے پاکستان کبھی نہیں بن سکتا تھا۔ تو یہ قائد اعظم کے ایفرٹس تھے اور ان کی قابلیت تھی جس کی وجہ سے کہ پاکستان بنا ہے، اور اتنا بڑا وہ مسلمانوں کے لیے، ہم پاکستانیوں کے لیے جو ان کا کنٹریبیوشن ہے اتنا ٹریمینڈس ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ایک واحد انسان جو کہ باہر پڑھتے رہے پھر آئے اور آ کر کے ایک دم سے ان کا سارا کانسیپٹ چینج ہو گیا، کیونکہ وہ تھے بیسیکلی بیرسٹر، لائر تھے، لیکن پھر ایک دم سے جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی کیا حالت ہے انڈیا کے اندر، ان کے ساتھ صحیح سلوک نہیں ہوتا ہے، ڈسکریمنیشن ہوتا ہے، ہر سٹیپ کے اوپر ڈسکریمنیشن ہے، تو آئی تھنک ان کو خیال آیا کہ مسلمانوں کے لیے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کافی میجورٹی تھی کئی شہروں کے اندر، کئی جگہوں کے اوپر، کئی پروونسز کے اندر، تو قائد اعظم نے پھر یہ سوچا کہ اگر یہ انڈیا آزاد ہو جاتا ہے اور مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ دونوں ساتھ ان کو رہنا پڑتا ہے تو مسلمانوں کو ان کے حقوق کبھی نہیں ملے گے، بالکل نہیں ملیں گے جی، تو انہوں نے اس وجہ سے یہ پوری تحریک اٹھائی۔ پہلے شاید قائد اعظم اس میں تھے کانگریس کے اندر، پھر آپ کو پتہ ہے انہوں نے صرف اس وجہ سے کانگریس چھوڑی کہ وہ ہمارے لیے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ چاہتے تھے کہ بنے، اور انہوں نے مسلم لیگ بنائی، اور پھر ظاہر ہے جو پچھلا تناظر تھا کانگریس میں جس طرح انہوں نے کام کیا، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اپنے حقوق نہیں حاصل کر سکیں گے اور ان کو ایک آزادی جو چاہیے تھی مسلمانوں کو وہ آزادی حاصل نہیں ہو سکے گی، تو انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کا میں شامل ہو کر پھر باقاعدہ کام کا آغاز کیا، اور پھر وہ 14 نکات آگے بڑھے اور پھر اسی طریقے سے ان کا سلسلہ آگے بڑھا۔ اچھا، آپ جب ظاہر اس وقت تو بہت چھوٹی تھیں، آپ نے تو یہ بتائیے گا کہ قائد اعظم اور مس جناح جب یہ تحریک پاکستان کا آغاز ہو رہا تھا، تحریک پاکستان کا کام ہو رہا تھا، تو اس وقت آپ کی والدہ بھی ظاہر قائد اعظم اور مس جناح کے ساتھ تھیں، تو اس وقت آپ نے کیسا دیکھا؟ مجھے اتنا یاد ہے کہ والدہ صاحبہ جو تھی وہ بہت ہی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتی تھی، ساری جتنی بھی وہاں پر ایکٹیویٹیز تھیں جو کہ پاکستان کے کریشن کے لیے ہوتی تھیں، تو اس میں ہمیشہ امی بالکل آگے رہتی تھیں۔ پھر وہ مسلم لیگ کی، آئی تھنک قائد اعظم نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا،
جو ساؤتھ انڈیا تھا پروبیبلی یا سینٹرل انڈیا، اس کی انہوں نے امی کو انچارج پورا بنایا تھا. اس لحاظ سے امی ہر جگہ پروپیگیٹ کرتی تھی پاکستان کے کریشن کے لیے، ہر جگہ جا کر کے بہت اچھی اسپیکر تھی میری والدہ. تو ہر وقت کہیں نہ کہیں میٹنگ ہوتی رہتی تھی. ہم چھوٹے تھے، ہم سنتے تھے پاکستان کا نام، اور سن کر کے کتنا جذبہ ہم لوگوں میں پیدا ہوتا تھا کہ ہم بھی جائیں گے امی کے ساتھ، جا کر کے ہم جو بھی کرنا ہے ہم کریں گے. ہم قائد اعظم صاحب کے پاس جائیں گے، ہم مس جینا کے پاس جائیں گے. اچھا، امی مس جینا جو تھی بہت امی کے اوپر ان کو ریلائنس تھا ہر چیز، بہت اعتماد کرتی تھیں. بہت اعتماد کرتی تھیں. ٹھیک ہے. تو امی بہت ان سے ملتی رہتی تھیں. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ یاد ہے 1946 میں آئی تھنک امی نے بہت کافی بڑا ایک فنڈنگ کیمپین سٹارٹ کیا فار پاکستان کریشن. اچھا. اور پھر وہ گھر گھر جا کر کے پاکستان کے کریشن کے لیے لوگوں کو بتاتے تھے، کنویسنگ کرتے تھے، فنڈ جمع کرتے تھے اور فنڈ جمع کرتے تھے. تو پھر امی نے ایک بہت کافی ہیوج قسم کا جلسہ حیدرآباد دکن میں آرگنائز کیا، اور وہاں پر قائد اعظم کو اور مس جینا کو بلایا. تو قائد اعظم صاحب تشریف لائے تھے. آپ کو پتا ہم لوگ، میں آئی تھنک اتنی بڑی ہوں گی، مجھے یاد ہے 7 سال کے اندازاً. جی ہاں، میرے خیال میں 6 سال. ٹھیک ہے، مطلب آپ نے باہوش و حواس قائد اعظم کو دیکھا آپ نے. جی. تو ہم نے ایک امی نے نظم بنائی تھی قائد اعظم کو وہاں جب بلایا تھا. اچھا، یاد ہے آپ کو وہ نظم؟ جی کچھ تھوڑی بہت یاد ہے. وہ سنائیے پھر تو ہمیں. جی میں سناتی ہوں. تو ہم لوگ تقریباً آئی تھنک 10 ادھر لڑکیاں تھیں اور 10 ادھر. ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، اسکول کے لڑکیاں اور کچھ بچے بھی تھے. تو ہم لوگوں نے وہ نظم پڑھی تھی. جب قائد اعظم آئے تو ہم وہاں کھڑے ہوئے تھے، یعنی کہ استقبال کے لیے اس وقت آپ لوگوں نے، بچیوں نے نظم پڑھی وہاں. ہم نہیں، پہلے تو ہمیں کھڑا کیا ہوا تھا تو وہ بیچ سے گزر کر کے گئے. اینڈ ہی واز سو کائنڈ، یو نو. بہت انہوں نے ہم لوگوں کو دیکھ کے خوش ہوئے، ہاتھ بھی رکھا سر کے اوپر. پھر اسٹیج کے اوپر جب گئے تو ہم لوگ آدھے ادھر کھڑے ہو گئے، آدھے ادھر. لیکن جس وقت وہ واک کر کے اپنی گاڑی سے اتر کر کے اور جا رہے تھے تو ہم لوگ دونوں روز بنا کر کے ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے. تو اس وقت ہم نے یہ نظم گائی تھی، اور یہ نظم تھی امی نے بنائی تھی. اب اتنے عرصہ ہو گیا، تھوڑی سی یاد ہے. وہ تھی آگے بڑھ آگے بڑھ ملت اسلامیہ قائد اعظم کے ساتھ، قوم کے پرچم کے ساتھ، اور پھر کچھ اور بھی 3-4 میری سوری. لیکن وہ بہت اچھا لگا اس لیے کہ سارے ہم لوگ بچے مل کر کے گا رہے تھے. اور قائد اعظم صاحب جو تھے وہ اتنے اس سے افیکٹڈ ہوئے، ان کو اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے شاید جب اپنی اسپیچ دی تھی تو اس میں ذکر بھی کیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے یہ جو گایا ہے تو انشاءاللہ ان کا اس کی وجہ سے پاکستان ضرور کریٹ ہوئے گا. اچھا، جذبہ اس وقت بچیوں کا اور دیگر لوگوں کا جذبہ بھی تھا کہ پاکستان بننے والا ہے، اور پھر جب قائد اعظم سامنے آ رہے ہیں اور ان کے لیے ایک تقریب منعقد کی جا رہی ہے اور نظم پڑھی جا رہی ہے تو ظاہر ہے جوش اور ولولہ تو خود ہی بڑھ جائے گا. جی بہت، اتنا جوش تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ میرے خیال میں آلموسٹ 15-20 دن پہلے سے سارے پریپریشن ہو رہے تھے. تو امی واز پریپیئرنگ، وہ سب سے زیادہ لیڈ کر رہی تھی ہر پریپریشن کے اندر. ہم لوگ اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے تھے گھر کے اندر جب امی آتی تھی، اور ہم پوچھتے تھے کہ امی کیا ہوئے گا، کیسا ہوئے گا، اور قائد اعظم آئیں گے. تو امی کہتی تھی کہ ہاں بالکل قائد اعظم. ہم نے کہا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں. تو امی نے کہا کہ تم لوگ گاؤ گے، تم لوگ ان کے ساتھ بیٹھو گے اسٹیج کے اوپر. تو آپ کو پتہ ہے ہم فلور کے اوپر بیٹھے تھے سارے کے سارے، وہ کرسیوں پہ بیٹھے تھے. اچھا، لوگ بہت زیادہ شوق رکھتے ہوں گے قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھیں. قائد اعظم تقریر کے لیے آ رہے ہیں، دیگر اکابرین تقاریر کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ایک جوش اور ایک ولولہ ہوتا ہوگا. بہت، اتنا جوش تھا، آپ بلیو کریے، دیکھ کر کے دل کو خوشی ہوتی تھی. ایسا لگتا تھا کہ اب بس پاکستان کریٹ ہونے والا ہے، کیونکہ ہم لوگ چھوٹے تھے، ہم لوگ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے پاکستان کیسے کریٹ ہوئے گا، کیسے بنے گا. اور پھر جب امی ہمیں بتاتی تھی کہ قائد اعظم صاحب جو ہیں وہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، انہوں نے ایک نئی پارٹی بنائی ہے جس کو مسلم لیگ کہا جاتا ہے. تو مسلم لیگ جو ہے وہ فار اے سیپریٹ ہوم لینڈ مسلمانوں کے لیے، تو وہ فائٹ کر رہے ہیں اس کے لیے، اور انشاءاللہ بنے گی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت لوگ اسکیپٹیکل تھے. آپ حیران ہوئیں گے کہ آئی بلیو امی اکثر بات کرتی تھیں تو اس زمانے میں کچھ مسلم لیڈرز تھے، بڑے نون مسلم لیڈرز تھے،
اور وہ اپوزیشن میں چلے گئے. وہ کہتے تھے کہ نہیں پاکستان نہیں بننا چاہیے. اٹ واز بہت امیزنگ تھا. تو اکثر امی اور ابو بات کر رہے ہوتے تھے تو وہ کہہ رہے ہوتے تھے یہی کہ دیکھو ان کے اندر ایک ذرا سی بھی فیلنگ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا حشر ہوئے گا اگر یہ پاکستان نہیں بنا یا اگر ہندوستان میں ہی رہے تو. ایگزیکٹلی. تو ماشاء اللہ ساری وہ ایک جوش تھا, ایک ولولہ تھا. ایوری بڈی نیو کہ پاکستان بننے والا ہے اور قائد اعظم بنا رہے ہیں اس کو. تو آپ کو پتہ ہے قائد اعظم کا جو فگر تھا وہ ہر چاہے وہ عورتیں ہوئیں, چاہے مرد ہوئیں, چاہے بچے ہوئیں, بٹ سب کے سامنے ایک وہ بہت بڑے اس کی پروقار شخصیت کے طور پہ سامنے آتے تھے اور لوگ انہیں پسند کرتے تھے. اور سب لوگ جو ہے نا ان کو دیکھنے کے اتنے خواہش مند تھے. تو حیدرآباد کے اندر اتنی فیسٹیوٹیز تھی. ان کو جب بلایا قائد اعظم کو دیکھنے کے لیے, جی فرسٹ ٹائم بلایا تھا نا ان کو قائد اعظم صاحب کو آپ کی والدہ نے, جی والدہ نے وہی وہ دینے کے لیے پاکستان کے کریشن کے لیے بات وغیرہ کرنے کے لیے. تو مجھے یاد ہے کہ لوگ اتنے آ رہے تھے کہ کچھ حد نہیں ہے, اور وہاں سارے کھڑے ہو گئے تھے ان کو قائد اعظم صاحب کو گریٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا آپ تو اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھ رہی ہوں کہ ہم بہت قائد اعظم کے قریب ہیں اس وقت. جی بالکل. وہ تو اتنی آپ کو پتہ ہے ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ ایک جذبہ ہوتا ہے انسان کو, اور اگر وش ہوتی ہے کہ ہم قائد اعظم کو دیکھیں تو جب وہ وش جو ہے فلفل ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی خوشی ہوتی ہے, بڑی فیلنگ ہوتی ہے خوشی کی. ٹھیک ہے. ناظرین اکرام, زلیخا زار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے حوالے سے خصوصی گفتگو ہم ان سے کر رہے ہیں. زلیخا زار صاحبہ کی جو والدہ تھیں بیگم خورشید عبدالحفیظ تحریک پاکستان کی سرگرم کارکن رہیں اور آل انڈیا مسلم لیگ میں خواتین سیل کی انچارج بھی رہیں, اور یہی وجہ ہے کہ زلیخا زار صاحبہ جو ہیں وہ کافی ایکٹیو رہیں اپنی والدہ کے ساتھ. اچھا قائد اعظم ظاہر جدوجہد آزادی کے لیے بچوں کے ساتھ بھی مل کر انہوں نے کام کیا, بڑوں کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا, ہر طبقہ فکر کو انہوں نے اپنے ساتھ انوالو کیا. تو آپ کیسا دیکھتی ہیں ان کی اس خدمات کو کہ وہ ہر شخص کے ساتھ محبت سے پیش آنا اور تحریک پاکستان کی جد و جہد کو آگے لے کر چلنا؟ میرے خیال میں پاکستان جو بنا ہے وہ صرف قائد اعظم صاحب کی وجہ سے بنا ہے, ورنہ بن نہیں سکتا تھا. اتنا اپوزیشن تھا انڈیا میں, اور آپ کو پتہ ہے انگریزوں کا کیا حال تھا. وہ تو ان کو بھی بالکل انٹرسٹ نہیں تھا کہ پاکستان ایک اسٹیٹ بنے الگ مسلمانوں کے لیے. کبھی بھی انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس سے کہ مسلمانوں کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کیا جائے. کچھ مسلم لیڈرز تھے جن کو کہ وہ ان کے فیوریٹس سے ان کو بلاتے تھے, ان سے باتیں کرتے تھے, سب کرتے تھے, بٹ جو جینیون لیڈرز تھے لائک قائد اعظم, ان کے ساتھ ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ پاکستان کریٹ کروانا چاہتے ہیں, کیوں چاہتے ہیں, کیوں انڈیا کے ساتھ نہیں مل کر کے یہ رہ سکتے ہیں اینڈ آل دیٹ. تو میرے خیال میں ایک تو ان کا اتنا بڑا اچیومنٹ تھا, اس سینچری کا بگیسٹ جو اچیومنٹ تھا وہ پاکستان کے کریشن کا تھا. بالکل. اور پھر ہم لوگوں کو سب کو گریٹفل ہونا چاہیے کہ انہوں نے, ان کی جدوجہد نے ہمارے لیے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ ہمیں دیا. اور آپ کو پتہ ہے جب پاکستان بنا ہے ایک بیسیکلی ایگریکلچرل کنٹری تھی, ہارڈلی ہمیں کچھ ملا تھا ورثے کے اندر. ساری چیزیں تو انڈیا چلی گئی تھیں, لیکن اللہ میاں کے فضل ہوا ہمارے اوپر, اور آئی تھنک قائد اعظم کی جو فورسائٹ تھی اور ان کی جو محنت تھی اور ان کا ڈیڈیکیشن, آپ کو پتہ ہے امپلیسٹلی آنیسٹ انسان تھے اور اتنے ڈیڈیکیٹڈ انسان تھے کہ کچھ حد نہیں. حالانکہ بہت اچھے بیک گراؤنڈ سے آئے تھے, ان کا بڑا رچ بیک گراؤنڈ تھا, لیکن ایون جب پاکستان بنا ہے آپ کو پتہ ہے وہ فرسٹ گورنر جنرل پاکستان کے اپوائنٹ ہوئے تھے. تو آپ لوگ حیران ہوئیں گے, میرے خیال میں آپ لوگوں کو پتہ نہیں, یا پرابلی آپ لوگوں کو پتہ ہوئے گا, بالکل پڑھا ہے, امی نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ قائد اعظم صاحب کی جو پے تھی وہ فکس ہو رہی تھی کہ ان کو کتنی پے دی جائے گی, اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے کہا کہ مجھے صرف 1 روپیہ چاہیے پے. تو ان کی پے جو تھی وہ صرف 1 روپی تھی. تو کتنے گریٹ انسان تھے. آپ سوچئے کہ ان کو اتنا پاکستان سے لگاؤ تھا, اور پھر اتنی آنیسٹی تھی, اتنا ڈیڈیکیشن تھا کہ وہ پیسے بھی اپنی تنخواہ کی نہیں لینا چاہتے تھے, بیکاز ہی سیڈ کہ پاکستان اس حالت
ابھی اس وقت پاکستان کی فائنانشیل پوزیشن جو ہے وہ ویک ہے بہت تو میں کیا کروں گا لے کر کے, میرے پاس آپ گاٹ انف, اور میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان پھلے پھولے, پاکستان گرو کرے. ٹھیک ہے. ناظرین اکرام, زلیخا زار صاحبہ کی ایک بات جو انہوں نے کہی کہ والدہ صاحبہ ان کی یہ فرمایا کرتی تھیں کہ قائد اعظم صاحب نے یہ فرمایا کہ پاکستان فائنینشلی ویک ہے, کمزور ہے, تو میں اپنی تنخواہ لے کر کیا کروں گا, جو بھی ان کی تنخواہ مقرر کی گئی اس پر ہی اکتفا کیا. لیکن یہاں آج یہ بات سوچنے والی ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے, کیا آج ہمارا پاکستان کس جگہ کھڑا ہے؟ کیا ہمارا پاکستان فائنینشلی ویک ہے؟ کیا ہمارا پاکستان فائنینشلی مضبوط ہے؟ تو فیصلہ کریں کہ آیا اب ہمارے حکمرانوں کو کس طریقے سے ملک کے لیے کام کرنا ہے اور اپنے لیے کام کرنا ہے. زلیخا زار صاحبہ, تحریک پاکستان کے بعد جب ظاہر ہے پاکستان بن گیا, ہم نے یہ بھی سنا اور دیکھا بھی کہ آپ کی والدہ پاکستان کے استحکام کے لیے باقاعدہ ختم کرایا کرتی تھیں اپنے گھر میں, وہ تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے. والدہ صاحبہ کا یہ ہے کہ وہ, آپ کو پتہ ہے, بہت ساری چیزیں کمبائنڈ تھیں ان کے اندر. جی. وہ جو تھیں پولیٹیشین بھی تھیں, بہت ہی بڑی سوشل ورکر بھی تھیں, اس کے ساتھ ساتھ ریلیجسلی امی بہت نالجبل تھیں. جی. کیونکہ کتابیں بھی انہوں نے لکھی. جی, بہت کتابیں ریلیجن کے اوپر بھی ہیں کتابیں, اور ویسے بھی حیدرآباد کی آزادی کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑی وہ کیا تھا کنٹریبیوشن, کہ ایک کتاب لکھی تھی جس کو کہ انڈین گورنمنٹ کو بہت غصہ آیا تھا اور وہ بین کر رہے تھے, اس کا نام تھا حریت. اور امی نے پروپوز کیا تھا اس کے اندر کہ حیدرآباد اسٹیٹ کو, کیونکہ نظام جو تھے وہ جوائن کرنا چاہتے تھے پاکستان کو, کہ ان کو ایک سیپریٹ اینٹیٹی بنا کر کے, اور وہاں اٹ شوڈ بی افیلیٹڈ ٹو پاکستان ناٹ انڈیا. تو انڈین گورنمنٹ امی کے بہت اگینسٹ ہو گئی تھی اس چیز کے اوپر اور بہت ناراض تھے. بٹ امی کا جو ریلیجیس سائڈ تھی, آپ سوچئے کہ وہ 12 سال کی تھی اور 12 سال کی عمر سے وہ قرآن شریف پریچ کرتی تھیں. وہاں پر ایک زنانہ پارک کہلاتا تھا لکھنؤ میں, مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ کیسا تھا, بٹ امی وہاں جایا کرتی تھیں اور وہاں پر جا کر کے بہت لیڈیز گیدر ہوتی تھیں. اور اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے 3-4 امی کی جو بہت اچھی خواتین تھیں, جو ان کو بہت اچھا امی کو بہت پسند کرتی تھیں, ایلڈرلی خواتین تھیں. تو میں نام بھول گئی ہوں, بٹ سر پتہ نہیں کافی مشہور وہ تھے, تو ان کی وائف تھی نا, تو امی کو وہ بہت انکریج کرتی تھی کہ نہیں تم آؤ بیٹی, تم آ کر کے بولو. تو امی فرسٹ ٹائم ایک وہ زنانہ پارک میں گئیں اور وہاں امی نے قرآن شریف کی کچھ آیتیں تھیں وہ سنائی, اور اس کے بعد ان کا ایکسپلینیشن دیا, ان کو ساری تفسیر سنائی. تو لوگ اتنے خوش ہوئے سن کر کے کہ ایک چھوٹی سی بچی جو ہے وہ کتنے اچھی طرح سے اس نے ایکسپلین کیا ہے, کہ اس کے بعد وہ ریگولر فیچر بن گیا. اور آئی تھنک ہر ایک سنڈے کے دن یا جس دن چھٹی کا دن ہوتا تھا اس دن امی جاتی تھیں اور وہاں پر جا کر کے پریچنگ کیا کرتی تھی, اور بہت عورتیں آتی تھیں. تو 12 ایئر کی ایج سے امی کا جو کنیکشن رہا ہے یہ ریلیجیس چیزوں سے, وہ بہت ٹریمینڈس تھا. بہت امی نے کام کیا اس لحاظ سے. اور پھر دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ عورتوں کو, امی کو خلافت ملی تھی. ہمارے جو یہاں پر ایمبیسڈر ہوا کرتے تھے, کیا ان کا نام تھا, گیلانی صاحب, آئی تھنک سو گیلانی تھا. تو انہوں نے امی کو اور ابو کو خلافت دیا تھا بڑے پیر صاحب کی طرف سے, اور ان کو خواب آیا تھا, ان کو خواب میں کہا تھا بڑے پیر صاحب نے کہ بیگم حفیظ کو اور حفیظ صاحب کو جا کے اس چیز کی خلافت دے دیں آپ میری طرف سے, اجازت دے دیں, یعنی اجازت دے دیں کہ وہ قل اللہ شریف کا ورد کروایا کریں استحکام پاکستان کے لیے, استحکام پاکستان کے لیے. تو امی نے پھر اس دن سے, جب سے ان کو خلافت ملی, ہر فرائیڈے کے دن ان کے یہاں تقریباً 300 کے قریب لیڈیز آتی تھیں, اور وہ پورا کانگریگیشن ہوتا تھا, اور وہ سب لاکھوں کی تعداد میں قل اللہ شریف پڑھا جاتا تھا. وہ باداموں پہ, اور پھر دعا ہوا کرتی تھی باقاعدہ, ہم نے دیکھا اس کو. امی کرتی تھی. پھر امی تھوڑا سا ان کا بڑے پیر صاحب کے متعلق بتاتی تھیں, اور
عورتیں تو بہت شوق سے آتی تھیں، اور ٹھیک ہے، بہت ساری عورتیں تھیں جو کہ بلکہ ان کو اتنا ہوتا تھا کہ وہ کہتی تھیں کہ ہمیں اجازت دے دیں، ہم اپنے گھر پہ بھی کریں گے. جی ہاں جی جناب. زلیخا زار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے فریڈم کے اسپیشل ایپیسوڈ میں. قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت اور ان کی جدوجہد آزادی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. زلیخا زار صاحبہ نے بہت پیاری بات بتائی کہ ان کی والدہ ختم کرایا کرتی تھیں استحکام پاکستان کے لیے، جو کافی عرصے تک جاری رہا اور کثیر تعداد میں خواتین جو تھیں اس میں شامل ہوا کرتی تھیں. زلیخا زار صاحبہ کا خاندان تحریک پاکستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کی خدمت کرنے والوں میں شامل ہے. زلیخا زار صاحبہ کے والد سید عبدالحفیظ وہ بھی سرگرم رہے تحریک پاکستان میں. زلیخا زار صاحبہ کے بڑے بھائی قطب الدین عزیز لنڈن میں سفارتکار کے طور پر پاکستان کے رہے اور انہوں نے خدمات انجام دیں. تو زلیخا زار صاحبہ کا خاندان ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی خدمت کرنے والوں میں شامل رہا ہے. زلیخا زار صاحبہ آپ نے مخلص لیڈر دیکھے، فاطمہ جناح صاحبہ کو آپ نے دیکھا، قائد ملت لیاقت علی خان صاحب کو آپ نے دیکھا، بیگم رانا لیاقت علی خان صاحبہ ان کو آپ نے دیکھا. یہ تمام وہ لوگ تھے جو پاکستان سے مخلص تھے. آخر میں ہمارے دیکھنے والوں کو، ہمارے سننے والوں کو کیا میسج دینا چاہیں گی آج قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے موقع پر؟ قائد اعظم صاحب کی ڈریم تھی کہ پاکستان کو ایک بہت ہی مستحکم کنٹری بنائے، دنیا کے اچھے ملکوں میں پاکستان شمار ہوئے اور اکنامکلی پاکستان سٹرونگ ہوئے، جہاں پر کہ مسلمان آزادی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ رہ سکیں. آئی تھنک اور جس طرح سے انہوں نے پالیسیز بنائی تھیں، اگر ان پالیسیز پہ ہم لوگ عمل درآمد کرتے اور جو ہمارے بعد میں جو جتنے بھی آئے ہیں سربراہان پاکستان کے، اگر انہوں نے اسی ڈیڈیکیشن سے کام کیا ہوتا تو میں سمجھتی ہوں کہ آج پاکستان رائٹ آن ٹاپ ہوتا، دنیا میں پاکستان مشہور ہوتا. کیونکہ اس ایک وقت تھا جب کہ پاکستان دوسری کنٹریز کے اکنامک پلانز بناتا تھا. اور آپ لوگوں کو تو شاید پتہ ہی ہوئے گا کہ ملیشیا اور کوریا، ان سب کے اکنامک پلانز پاکستانی ایکسپرٹیز نے جا کر کے بنائے تھے. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ ڈیڈیکیشن، آنیسٹی، یہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے پاکستان کے اندر ایٹ دا مومنٹ. سو سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی کمنگ جنریشنز جو ہیں اور جو موجودہ ہیں لوگ، ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کریں کہ ملک کو سٹرونگ بنائیں، اپنے آپ کو نہ سٹرونگ بنائیں. کیونکہ یہاں پر ہو یہ گیا ہے کہ سب جو بھی ہوتا ہے کام، وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کا خیال پہلے آتا ہے اور پاکستان کا خیال بعد میں آتا ہے. تو آئی تھنک ہم لوگوں کو چاہیے کہ پاکستان کو سٹرونگ بنانے کے لیے، پاکستان کو اچھا بنانے کے لیے ہم جتنے بھی ایفرٹس کر سکتے ہیں ہم کریں، اور آنیسٹی کے ساتھ ہم کام کریں. آئی تھنک آنیسٹی بہت لیکنگ ہے پاکستان میں، اور اس وقت وہی ایک چیز ہے جس کے اوپر کہ ہم کو کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. بہت شکریہ زلیخا زار صاحبہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا اور قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کی. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اکرام، زلیخا زار صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. گو کہ آپ نے بہت پڑھا ہوگا، بہت سنا ہوگا قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے، لیکن ان لوگوں کی باتیں جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھا، جن لوگوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو دیکھا، ان کی باتیں سن کر ایک دلی مسرت ہوتی ہے اور ایک دل سے خوشی جو ہوتی ہے وہ محسوس ہوتی ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں پاکستان کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے اصولوں کو ہی ہمیں مد نظر رکھنا ہے تاکہ ہم پاکستان کی بہتری، پاکستان کی مضبوطی کے لیے کام کر سکیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شکیل الدین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.